اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ الانشراح کا ترجمہ اور مختصر تفسیر بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اسے صحیح بیان کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کی خاطر آپ کا سینہ کشادہ نہیں کر دیا؟ ووضعنا عنک وزرک، اور ہم نے اتار دیا ہے آپ سے آپ کا بوجھ۔ الذی انقض ظہرک، جس نے بوجھل کر دیا تھا آپ کی پیٹھ کو۔ ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے بلند کر دیا آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو۔ فإن مع العسر یسرا، پس یقیناً ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ ان مع العسر یسرا، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ فإذا فرغت فانصب، پس جب آپ فارغ ہوں تو حسب معمول ریاضت میں لگ جائیں۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف راغب ہو جائیں۔ پہلے ہی فقرے کو اس سورہ کا نام دیا گیا۔ اس کا مضمون سورہ ضحیٰ سے اس قدر ملتا جلتا ہے کہ یہ دونوں صورتیں قریب ایک ہی زمانے اور ایک جیسے حالات میں نازل شدہ معلوم ہوتی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ مکہ معظمہ میں والضحیٰ کے بعد نازل ہوئی۔ اس سورہ کا مقصد اور مدعا بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا ہے۔ نبوت سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی ان حالات سے سابقہ نہ ہوا جس کا سامنا نبوت کے بعد دعوت اسلامی کا آغاز کرتے ہی یک آپ کو کرنا پڑا۔ یہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک انقلاب عظیم تھا جس کا اندازہ آپ کو قبل نبوت کی زندگی میں نہ تھا۔ اسلام کی تبلیغ آپ نے کیا شروع کی کہ دیکھتے ہی دیکھتے وہی معاشرہ آپ کا دشمن ہو گیا جس میں پہلے آپ بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ وہی رشتہ دار، دوست، اہل قبیلہ اور اہل محلہ آپ کو گالیاں دینے لگے جو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھوں ہاتھ لیتے تھے۔ مکہ میں کوئی آپ کی بات سننے کا روادار نہ تھا۔ راہ چلتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آوازیں کسے جاتے تھے۔ قدم قدم پر آپ کے سامنے مشکلات ہی مشکلات تھی۔ اگرچہ رفتہ رفتہ آپ کو ان حالات بلکہ ان سے بھی بدرجہ زیادہ سخت حالات کا مقابلہ کرنے کی عادت پڑ گئی، لیکن ابتدائی زمانہ آپ کے لیے نہایت دل شکن تھا۔ اسی بنا پر آپ کو تسلی دینے کے لیے پہلے سورہ ضحیٰ نازل کی اور پھر اس سورہ کا نزول ہوا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آپ کو بتایا کہ ہم نے آپ کو 3 بہت بڑی نعمتیں عطا کی ہیں جن کی موجودگی میں کوئی وجہ نہیں کہ آپ دل شکستہ ہوں۔ ایک شرح صدر کی نعمت، دوسری یہ نعمت کہ آپ کے اوپر سے ہم نے وہ بھاری بوجھ اتار دیا جو نبوت سے پہلے آپ کی کمر توڑے ڈال رہا تھا، اور تیسری رفع ذکر کی نعمت، یعنی آپ کے ذکر کو بلند کیا جو آپ سے بڑھ کر تو درکنار آپ کے برابر بھی کبھی کسی بندے کو نہیں دی گئی۔ اس کے بعد رب کائنات اپنے بندے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطمینان دلاتا ہے کہ مشکلات کا یہ دور جس سے آپ کو واسطہ پیش آ رہا ہے کوئی بہت لمبا دور نہیں ہے، بلکہ اس تنگی کے ساتھ ہی ساتھ فراخی کا دور بھی لگا چلا آ رہا ہے۔ یہ وہی بات ہے جو سورہ ضحیٰ میں اس طرح فرمائی گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر بعد کا دور پہلے دور سے بہتر ہوگا،
اور ان قریب آپ کا رب آپ کو وہ کچھ دے دے گا جس سے آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ آخر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت فرمائی گئی کہ ابتدائی دور کی ان سختیوں کا مقابلہ کرنے کی طاقت آپ کے اندر ایک ہی چیز سے پیدا ہوگی، اور وہ یہ ہے کہ جب آپ فرائض نبوت سے آپ فارغ ہوں تو عبادت کی مشقت اور ریاضت میں لگ جائیں اور ہر چیز سے بے نیاز ہو کر صرف اپنے رب سے لو لگائیں۔ اس سوال سے کلام کا آغاز الم نشرح لک صدرک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم نے آپ کا سینہ آپ کے لیے کشادہ نہیں کر دیا؟ پھر بعد کا مضمون اس کے یہ ظاہر کرتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں ان شدید مشکلات پر سخت پریشان تھے جو دعوت اسلامی کا کام شروع کرنے کے بعد ابتدائی دور میں آپ کو پیش آ رہی تھی۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ اے نبی، کیا ہم نے یہ اور یہ عنایات تم آپ پر نہیں کی؟ پھر ان ابتدائی مشکلات پر آپ پریشان کیوں ہوتے؟ سینہ کھولنے کا لفظ قرآن مجید میں جن مواقع پر آیا ہے ان پر نگاہ ڈالنے سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے دو معنی ہیں۔ ایک سورہ انعام آیت نمبر 125 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، پس جس شخص کو اللہ تعالی ہدایت کا بخشنے کا ارادہ فرماتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ اور سورہ زمر آیت نمبر 22 میں فرمایا، تو کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہو پھر وہ اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی پر چل رہا ہو؟ ان دونوں مقامات پر شرح صدر سے مراد ہر قسم کے ذہنی خلجان اور تردد سے پاک ہو کر اس بات پر پوری طرح مطمئن ہو جانا ہے کہ اسلام کا راستہ ہی برحق ہے اور وہی عقائد، وہی اصول، اخلاق و تہذیب و تمدن اور وہی احکام و ہدایات بالکل صحیح ہیں جو اسلام نے انسان کو دیے۔ سورہ شورا آیت نمبر 12 اور 13 میں ذکر آیا کہ حضرت موسیٰ کو جب اللہ تعالیٰ نبوت کے منصب عظیم پر معمور کر کے فرعون اور اس کی عظیم سلطنت سے جا ٹکرانے کا حکم دے رہا تھا تو انہوں نے کہا، ربی انی اخاف ان یکذبون ویضیق صدری، میرے رب میں ڈرتا ہوں وہ لوگ مجھے جھٹلا دیں گے اور میرا سینہ تنگ ہو رہا ہے۔ اور سورہ طٰہٰ آیات نمبر 25 اور 26 میں بیان کیا گیا، اسی موقع پر حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، میرے رب میرا سینہ میرے لیے کھول دے اور میرا کام میرے لیے آسان کر دے۔ یہاں سینے کی تنگی سے مراد یہ ہے کہ نبوت جیسے کار عظیم کا بار سنبھالنے اور تنہا کفر کی ایک جابر اور قاہر طاقت سے ٹکر لینے کی آدمی کو ہمت نہ پڑ رہی ہو، اور شرح صدر سے مراد یہ ہے کہ آدمی کا حوصلہ بلند ہو جائے، کسی بڑی سے بڑی مہم پر جانے اور کسی سخت سے سخت کام کو انجام دینے میں بھی اسے تأمل نہ ہو، اور نبوت کی عظیم ذمہ داریاں سنبھالنے کی اس میں ہمت پیدا ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبوت عطا کرنے کے ساتھ اللہ نے آپ کو وہ حوصلہ، وہ ہمت، وہ اولو العزمی اور وہ وسعت قلبی عطا فرما دی جو اس منصب عظیم کی ذمہ داریاں سنبھالنے کے لیے درکار تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وسیع علم کے حامل ہو گئے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سوا کسی انسان کے ذہن میں سما نہ سکتا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ حکمت نصیب ہو گئی جو بڑے سے بڑے بگاڑ کو دور کرنے اور سنوار دینے کی اہلیت رکھتی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس قابل ہو گئے کہ جاہلیت میں مستغرق اور جہالت کے اعتبار سے انتہائی اکھڑ معاشرے میں کسی سر و سامان اور ظاہراً کسی پشت پناہ طاقت کی مدد کے بغیر اسلام کے علمبردار بن کر کھڑے ہو جائیں، مخالفت اور دشمنی کے کسی بڑے سے بڑے طوفان کا مقابلہ کرنے سے نہ ہچکچائیں۔ اس راہ میں جو تکلیفیں اور مصیبتیں بھی پیش آئیں ان کو صبر کے ساتھ برداشت کر لیں، اور کوئی طاقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے موقف سے نہ ہٹا سکے۔ یہ شرح صدر کی بیش بہا دولت جب اللہ نے آپ کو عطا کر دی تو آپ ان مشکلات پر دل گرفتہ کیوں ہوتے ہیں جو آغاز کار کے اس مرحلے میں پیش آ رہی ہیں؟
اچھا، یہاں بعض مفسرین نے شرح صدر کو شق صدر کے معنی میں لیا اور اس آیت کا معجزہ شق صدر کا ثبوت قرار دیا ہے جو احادیث کی روایات میں بیان ہوا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس معجزے کے ثبوت کا مدار احادیث کی روایات ہی پر ہے۔ قرآن سے اس کو ثابت کرنے کی کوشش درست نہیں۔ عربی زبان کے لحاظ سے شرح صدر کو کسی طرح بھی شق صدر کے معنی میں نہیں لیا جا سکتا۔ علامہ آلوسی روح المعانی میں فرماتے ہیں کہ محققین کے نزدیک اس آیت میں شرح کو شق صدر پر محمول کرنا ایک کمزور بات ہے۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، مفسرین میں سے بعض نے اس کا مطلب یہ لیا ہے کہ نبوت سے پہلے ایام جاہلیت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ ایسے کام سرزد ہو گئے جس کی فکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت گراں گزر رہی تھی، اور یہ آیت نازل کر کے اللہ نے آپ کو مطمئن کر دیا کہ ہم نے آپ کے وہ کام معاف کر دیے۔ لیکن ہمارے نزدیک یہ معنی لینا سخت غلطی ہے اور گستاخی ہے۔ اول تو لفظ وزرا کے معنی لازماً گناہی کے ہی نہیں ہے، بلکہ یہ لفظ بھاری بوجھ کے لیے بھی بولا جاتا ہے، اس لیے کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس کو خام خواہ برے معنی میں لیا جائے۔ دوسرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کی زندگی بھی اس قدر پاکیزہ تھی کہ قرآن میں مخالفین کے سامنے اس کو ایک چیلنج کے طور پر پیش کیا گیا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار کو مخاطب کر کے سورہ یونس آیت نمبر 16 میں یہ کہلوایا گیا کہ میں اس قرآن کو پیش کرنے سے پہلے تمہارے درمیان ایک عمر گزار چکا ہوں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کردار کے انسان بھی نہ تھے کہ لوگوں سے چھپ کر آپ نے کوئی گناہ کیا ہو، معاذ اللہ۔ اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ تو اس سے ناواقف نہ ہو سکتا تھا کہ جو شخص کوئی چھپا ہوا داغ اپنے دامن پر لیے ہوئے ہوتا اس سے خلق خدا کے سامنے برملا وہ بات کہلواتا جو سورہ یونس کی اس آیت میں کہلوائی۔ پس در حقیقت اس آیت میں وزرا کے صحیح معنی بھاری بوجھ کے ہیں، اور اس سے مراد رنج و غم اور فکر و پریشانی کا وہ بوجھ ہے جو اپنی قوم کی جہالت اور جاہلیت کو دیکھ کر آپ کی حساس طبیعت پر پڑ رہا تھا، اور آپ کے سامنے بت پوجے جا رہے تھے۔ شرک اور مشرکانہ اوہام اور رسوم کا بازار گرم تھا، اخلاق کی گندگی اور بے حیائی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی، معاشرت میں ظلم اور معاملات میں فساد عام تھا، زور داروں کی زیادتیوں سے بے زور پس رہے تھے، بچیوں کو زندہ دفن کیا جا رہا تھا، قبیلوں پر قبیلے چھاپے مار رہے تھے، اور بعض اوقات 100 برس تک انتقامی لڑائیوں کا سلسلہ چلتا رہتا تھا۔ کسی کی جان، مال اور آبرو محفوظ نہ تھی جب تک اس کی پشت پر کوئی مضبوط جتھا نہ ہو۔ یہ حالت دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کڑتے رہتے تھے، مگر اس بگاڑ کو دور کرنے کی کوئی صورت آپ کو نظر نہ آتی تھی۔ یہی فکر آپ کی کمر توڑے جا رہی تھی، جس کا بار گراں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا راستہ دکھا کر آپ کے اوپر سے اتار دیا، اور نبوت کے منصب پر سرفراز ہوتے ہی آپ کو معلوم ہو گیا کہ توحید اور آخرت اور رسالت پر ایمان ہی وہ شاہ کلید ہے جس سے انسانی زندگی کے ہر بگاڑ کا قفل کھولا جا سکتا ہے اور زندگی کے ہر پہلو میں اصلاح کا راستہ صاف کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس رہنمائی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن کا سارا بوجھ ہلکا کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری طرح مطمئن ہو گئے کہ اس ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف عرب بلکہ پوری نوع انسانی کو ان خرابیوں سے نکال سکتے ہیں جن میں اس وقت عرب سے باہر کی ساری دنیا مبتلا تھی۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہ بات اس زمانے میں فرمائی جب کوئی شخص یہ سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ جس فرد فرید کے ساتھ گنتی کے چند آدمی ہیں اور وہ بھی صرف شہر مکہ تک محدود ہیں، ان کا آوازہ دنیا بھر میں کیسے بلند ہوگا اور کیسی ناموری ان کو حاصل ہوگی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان حالات میں اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبری سنائی اور پھر عجیب طریقے سے اس کو پورا کیا۔ سب سے پہلے آپ کے رفع ذکر یعنی آپ کے ذکر کو بلند کیا، اس کا کام خود آپ کے دشمنوں سے لیا،
کفار مکہ نے آپ کو ذکر، آپ کو نقصان، آپ کو تکلیف دینے کے لیے جو طریقے اختیار کیے ان میں سے ایک یہ تھا کہ حج کے موقع پہ جب تمام عرب سے لوگ کھچ کھچ کر ان کے شہر میں آتے تھے، اس زمانے میں کفار کے وفود حاجیوں کے ایک ایک ڈیرے پر جاتے اور لوگوں کو خبردار کرتے کہ یہاں ایک خطرناک شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم نامی ہے جو لوگوں پر ایسا جادو کرتا ہے کہ باپ بیٹے، بھائی بھائی، شوہر اور بیوی میں جدائی پڑ جاتی ہے، اس لیے ذرا اس سے بچ کر رہنا۔ یہی باتیں وہ ان سب لوگوں سے بھی کہتے جو حج کے سوا دوسرے دنوں میں زیارت یا کسی کاروبار کے سلسلہ میں مکہ میں آتے تھے۔ اس طرح گرچہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کر رہے تھے، لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ عرب کے گوشے گوشے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پہنچ گیا، اور مکہ کے گوشہ گمنامی سے نکال کر خود دشمنوں نے آپ کو تمام ملک کے قبائل سے متعارف کرا دیا۔ اس کے بعد بالکل فطری امر یہ تھا کہ لوگ یہ معلوم کریں کہ وہ شخص کون ہے، کیا کہتا ہے، کیسا آدمی ہے، اس کے جادو سے متاثر ہونے والے کون لوگ ہیں، اور ان پر اس کے جادو کا آخر کیا اثر پڑا۔ کفار مکہ کا پروپیگنڈا جتنا جتنا بڑھتا چلا گیا، لوگوں میں یہ جستجو بھی بڑھتی چلی گئی۔ پھر جب اس جستجو کے نتیجے میں لوگوں کو آپ کے اخلاق، آپ کی سیرت و کردار کا حال معلوم ہوا، جب لوگوں نے قرآن پاک سنا، انہیں پتہ چلا کہ وہ تعلیمات کیا ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرما رہے ہیں، اور جب دیکھنے والوں نے یہ دیکھا کہ جس چیز کو جادو کہا جا رہا ہے، اس سے متاثر ہونے والے کی زندگیاں عرب کے عام لوگوں کی زندگیوں سے کس قدر مختلف ہو گئی ہیں، تو وہی بدنامی نیک نامی سے بدلنی شروع ہو گئی۔ حتیٰ کہ ہجرت کا زمانہ آنے تک نوبت یہ پہنچ گئی کہ دور و نزدیک کے عرب قبائل میں شاید ہی کوئی قبیلہ ایسا رہ گیا ہو جس میں کسی نہ کسی شخص یا کنبے نے اسلام قبول نہ کر لیا ہو، اور جس میں کچھ نہ کچھ لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی دعوت سے ہمدردی اور دلچسپی رکھنے والے پیدا نہ ہو گئے ہوں۔ یہ حضور کے رفع ذکر کا پہلا مرحلہ تھا۔ اس کے بعد ہجرت سے دوسرے مرحلے کا آغاز ہوا، جس میں ایک طرف منافقین، یہود اور تمام عرب کے اکابر مشرکین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنے میں سرگرم تھے، اور دوسری طرف مدینہ طیبہ کی اسلامی ریاست خدا پرستی، خدا ترسی، زہد و تقوی، طہارت اخلاق، حسن معاشرت، عدل و انصاف، انسانی مساوات، مالداروں کی فیاضی، غریبوں کی خبر گیری، عہد و پیمان کی پاسداری اور معاملات میں راست بازی کا وہ عملی نمونہ پیش کر رہی تھی جو لوگوں کے دلوں کو مسخر کرتا چلا جا رہا تھا۔ دشمنوں نے جنگ کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بڑھتے ہوئے اثر کو مٹانے کی کوشش کی، مگر آپ کی قیادت میں اہل ایمان کی جو جماعت تیار ہوئی تھی، اس نے اپنے نظم و ضبط، اپنی شجاعت، اپنی موت سے بے خوفی اور حالت جنگ تک اپنی اخلاقی حدود کی پابندی سے اپنی برتری اس طرح ثابت کر دی کہ سارے عرب نے ان کا لوہا مان لیا۔ 10 سال کے اندر حضور کا رفع ذکر اس طرح ہوا کہ وہی ملک جس میں آپ کو بدنام کرنے کے لیے مخالفین نے اپنا سارا زور لگا دیا تھا، اس کا گوشہ گوشہ اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدا سے گونج اٹھا۔ اور پھر تیسرے مرحلے کا افتتاح خلافت راشدہ کے دور سے ہوا، جب آپ کا نام مبارک تمام روئے زمین پہ بلند ہونا شروع ہو گیا، اور یہ سلسلہ آج تک بڑھتا ہی جا رہا ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک بڑھتا چلا جائے گا۔ دنیا میں کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں مسلمانوں کی کوئی بستی موجود ہو اور دن میں 5 مرتبہ اذان بآواز بلند محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کا اعلان نہ ہو رہا ہو، نمازوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجا جا رہا ہو، جمعہ کے خطبوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر نہ کیا جا رہا ہو، اور سال کے 12 مہینوں میں سے کوئی دن اور دن کے 24 گھنٹوں میں سے کوئی وقت ایسا نہیں جب روئے زمین میں کسی نہ کسی جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک نہ ہو رہا ہو۔ یہ قرآن کی صداقت کا کھلا ہوا ثبوت ہے کہ جس نبوت کے ابتدائی دور میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اس وقت کوئی شخص بھی یہ اندازہ نہ کر سکتا تھا کہ یہ رفع ذکر اس شان سے اور اتنے بڑے پیمانے پر ہوگا۔ حدیث میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل میرے پاس آئے اور مجھ سے کہا، میرا رب اور آپ کا رب پوچھتا ہے کہ میں نے کس طرح تمہارا رفع ذکر کیا۔ میں نے عرض کیا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جب میرا ذکر کیا جائے گا تو میرے ساتھ آپ کا ذکر بھی کیا جائے گا۔
ان مع العسر یسرا و ان مع العسر یسرا، اس بات کو 2 مرتبہ دہرایا گیا تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری طرح تسلی دے دی جائے کہ جن سخت حالات سے آپ اس وقت گزر رہے ہیں یہ زیادہ دیر رہنے والے نہیں ہیں، بلکہ ان کے بعد قریب ہی اچھے حالات آنے والے ہیں۔ بظاہر یہ بات متناقض معلوم ہوتی ہے کہ تنگی کے ساتھ فراخی ہو، کیونکہ یہ دونوں چیزیں بیک وقت جمع نہیں ہوتی، لیکن تنگی کے بعد فراخی کہنے کے بجائے تنگی کے ساتھ فراخی کے الفاظ اس معنی میں استعمال کیے گئے ہیں کہ فراخی کا دور اس قدر قریب ہے گویا وہ اس کے ساتھ ہی چلا آ رہا ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، فارغ ہونے سے مراد اپنے مشاغل سے فارغ ہونا، خواہ وہ دعوت و تبلیغ کے مشاغل ہوں یا اسلام قبول کرنے والوں کی تعلیم و تربیت کے مشاغل یا اپنے گھر بار اور دنیاوی کاموں کے مشاغل۔ حکم کا منشا یہ ہے کہ جب کوئی اور مشغولیت نہ رہے، فرائض نبوت سے جب آپ فارغ ہو جائیں تو اپنا وقت عبادت کی ریاضت و مشقت میں صرف کریں اور ہر طرف سے توجہ ہٹا کر صرف اور صرف اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کام کو ہمارے لیے آخرت میں بخشش کا باعث بنائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔